ہم جب کسی سے بات کرتے ہیں تو عمومی طور پر ہم ان سے کسی خیال کا تبادلہ کرتے ہیں، اس لیے گفتگو کو تبادلہ خیال بھی کہتے ہیں۔ ہمارے خیالات ہمارے ذہنوں میں ایک عکس رکھتے ہیں، ان کی ایک تصویر ہوتی ہے۔ ضروری نہیں کہ ہم اس تصویر کو اسی معنی میں سمجھیں جس معنی میں ہم موشن لیس پکچرز کو سمجھتے ہیں۔ جب ہم کسی خیال کی ترسیل چاہتے ہیں تو ہم الفاظ کا سہارا لیتے ہیں اور اپنی بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے الفاظ ہمارے خیال کے ساتھ انصاف کریں، لیکن ایسا کرنا آسان نہیں ہے۔ اس عمل میں کافی رکاوٹیں حائل ہیں، ان میں سے ایک پر میں آج بات کروں گا۔ اکثر اوقات جو الفاظ ہمارے ذخیرہ الفاظ میں شامل ہوتے ہیں اور ہم انہیں روزمرہ کی زندگی میں پڑھتے اور سنتے ہیں تو ہم اس خام خیالی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ شاید ان الفاظ کے معنی ہمیں معلوم ہیں، لہٰذا ان الفاظ سے ہم خود ساختہ معنی منسوب کر دیتے ہیں اور پھر ان کو استعمال کرنے لگتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے خیالات کے عکس کو صحیح الفاظ کی مدد سے دوسروں تک نہیں پہنچا پاتے، کیونکہ جو الفاظ دوسرے سن رہے ہیں ان کے وہ معنی نہیں ہوتے جو کہ آپ ان سے منسوب کر چکے ہوتے ہیں۔ میں آج آپ کو اس کی پہلی مثال دوں گا، انالیسس۔ ہم اس لفظ کو بہت سنتے ہیں، لیکن کیا ہمیں اس کے صحیح معنی پتہ ہے؟ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ نے اس لفظ سے جو معنی منسوب کیا ہے آپ اسے لکھیں اور پھر کسی ڈکشنری میں اس کا مطلب دیکھیں۔ انالیسس کو اردو میں تجزیہ کہتے ہیں۔ تجزیہ کا جو روٹ ورڈ ہے وہ جز ہے، یعنی پارٹ یا ایلیمنٹ، اور انالیسس میں جو سفکس ہے یعنی جو اس کا لاحقہ ہے وہ ہے لائسس، جس کا مطلب ہے توڑنا۔ تو ان دونوں زبانوں کی جانکاری رکھتے ہوئے انالیسس یا تجزیہ کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو اس کے حصوں میں تقسیم کریں اور پھر ان کے حصوں کا آپس میں اور حصوں کا کل سے تعلق جانیں۔ اس کو انالیسس کہتے ہیں۔ مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ اس ویڈیو سے پہلے کیا آپ لفظ انالیسس یا تجزیہ اپنی بول چال میں یا لکھائی میں استعمال کرتے تھے، اور اگر کرتے تھے تو آپ نے اس سے کیا معنی منسوب کیا ہوا تھا۔ شکریہ۔